الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، حج کی حکمتوں کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے اس سلسلے کا آخری پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ قیام منی کی حکمتیں ہیں. قیام منی میں حج کی ادائیگی کے بعد، عرفہ کے وقوف کے بعد اور رمی کے بعد، قربانی کے بعد، ان تمام معاملات کے بعد پھر حاجی کے لیے مسنون ہے کہ وہ 2 یا 3 دن منی میں قیام کرے. ان دنوں میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان 3 دنوں میں جمرات کی رمی کی جاتی ہے. اصل میں یہ کھانے پینے، خوشی منانے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہوتے ہیں جنہیں ایام نحر کہا جاتا ہے. حضرات، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ قیام منی میں یوم الترویہ کی کیا حکمت ہے، اور وقوف عرفہ کی کیا حکمت ہے، مزدلفہ میں مبیت کی کیا حکمت ہے، قربانی کی کیا حکمت ہے، اور سر کے بال مونڈنے کی کیا حکمتیں ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے رہی ہیں. آج آخری جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے یہ 3 دن جو منی میں قیام کرنے ہوتے ہیں یا 2 دن منی میں قیام کرنے ہوتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ان دنوں کے حوالے سے ارشاد ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضرات، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جاہلیت کے دنوں میں قیام منی اور حج بھی ہوا کرتا تھا. تو منی میں قریش کے لوگ اور اطراف کے عرب جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد پر فخر اور مباحات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام منی اور حج کا باقی رکھا ہے، لیکن اس میں ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ جس طرح سے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اور فخر و مباحات کیا کرتے تھے اور اپنے قبائل کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے، اب اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اسی طرح سے جس طرح سے تم زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو عید کے دن ہیں، قیام منی کے دن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایام منی اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منی کے دن کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 دن ہیں، اس سے پہلے جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو آپ ذہن میں مستحضر کر لیں کہ یہ بادشاہ کے دربار میں حاضری کے مترادف ہے کہ حاجی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے. اب یہ 3 دن یا 2 دن بادشاہ کی میزبانی میں ہیں. اب بادشاہ کی میزبانی میں رہتے ہوئے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی لیے ان دنوں کو ایام اکل و شرب یعنی کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن رکھے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میزبانی کے دن ہیں. یہ تمام حاجی جو منی میں موجود ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، انہیں عید کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے منی میں اور مشاعر میں حجاج کرام پر جو اپنا فضل کیا، اپنا انعام کیا اور حج کی توفیق دی، اب اس اظہار تشکر کے لیے ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا اور کھانا پینا ہے، جس طرح سے مہمان بادشاہ کی میزبانی میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مثال ہمیں دی ہے، جس طرح سے اہل جنت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں ہوتے ہیں،
اور انہیں راحت بخش اعلان سنایا جاتا ہے، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو اسی طرح سے یہ جو دن ہے منا کے، قیام منا کے دن، 3 دن یا 2 دن، اس میں بھی کلو وشربو والی بات ہے کہ یہاں کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کا اعادہ کرو، تشکر کرو، اظہار کرو اس کا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا اس آخری ویڈیو میں کہ یہ 3 دن یا 2 دن منا میں قیام کرنے کے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کا دن ہے، تشکر کا دن ہے، میزبانی میں رہنے کا دن ہے اور کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك